آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا غصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته، کہ جب کسی مومن کو، ایمان والے کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی غم اور تکلیف اسے لاحق ہوتی ہے، تو جتنی بھی پریشانیاں اس کو آ رہی ہیں، اس تمام پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں، غموں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی راہ چلتے ہوئے اس کو کانٹا چبھ جائے یا ٹھوکر لگ جائے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو درگزر فرماتے ہیں۔ تو ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الذی یطعن نفسہ انما یطعنها فی النار والذی یتقحم فیہا یتقحم فی النار والذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جان کو کوئی چیز چبا کر ختم کر دیتا ہے تو دوزخ میں بھی ہمیشہ اسی طرح اس کو وہ ختم کرتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنی جان کو گڑھے وغیرہ میں پھینک کر ختم کرتا ہے تو دوزخ میں بھی ایسے ہی کرتا رہے گا، اور جو شخص اپنی جان کو پھانسی کے ذریعے سے ختم کرتا ہے تو دوزخ میں بھی ایسے ہی کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا کہ جس نے خودکشی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اسی طرح ایک صحابی جو غزوے کے اندر تھے، جنگ میں بہادری بازی کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے، کفاروں کو جہنم رسید کر رہے تھے، کسی بیچ میں ان کو ایک زخم اس طرح کا لگا کہ اس کی تاب نہ لا سکے اور وہ زخم کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور اپنے آپ کو مار دیا، ہلاک کر لیا اپنے ہتھیار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اس کی بہادری، اس کی جاں بازی اور اس کی تمام قربانیاں کوئی کام کی نہیں ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سے سخت منع کیا ہے، کیونکہ جس کے ہم مالک نہیں ہیں اس میں تصرف کرنا، اس کے مالک کی اجازت کی بغیر ایک بڑا جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ایسی نعمت پائی، زندگی جیسی عظیم نعمت، اور اس کو اپنے دھاردار کسی لوہے کے ذریعے سے، دھاردار چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو جہنم میں جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، اور جہنم میں بھی وہ دھاردار چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے گا، لیکن موت کی موت آ چکی ہے، اب اس کے بعد اس کی موت بھی نہیں آئے گی، وہ تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو بلندی سے، پہاڑ کی چوٹی سے یا کسی اور اونچائی جگہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، وہاں سے چھلانگ لگایا اور موت کے گھاٹ اتر گیا، تو قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ جہنم کے اندر بھی اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، وہ بلندی سے وہ پھینکتا، اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔
اسی طرح کسی نے زہر پی کر سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، تو اس کے سامنے جہنم کا اندر بھی وہ زہر کا پیالہ پیش کیا جائے گا اور اس کو پیتا رہے گا اور اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ تو خالداً مخلداً فیہا ابدا، یہ تاکید کے ساتھ فرمایا۔ خالد کے معنی بھی ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ، مخلد اور اس کی تاکید کی کہ ہمیشہ رہے گا، ابدا بالکل ہمیشہ رہے گا وہ، خالداً مخلداً فیہا ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جس نے خودکشی کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں اور دوسری چیزوں کو اگر وہ بہانہ بناتا ہے تو عذر قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اور بے شک احسان کرو، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یقتل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، بے شک تم مہربان، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی تعدی کرے، حد سے تجاوز کرے، ظلم کرے، اور ایسا کوئی کرتا ہے تو عنقریب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں ہمارے لیے جہنم کا سامان بنانے والے ہیں، تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ خودکشی اسلام کی نظر میں سنگین جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے تمام نیکیوں پر پانی پھیر دینے والا ہے، اس کی تمام اچھائیوں کو یک لخت ختم کر دینے والا گناہ ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے کسی شخص کو کسی سریہ کے اندر کسی لڑائی کی مہم پر بھیجا اور اس کا امیر بنایا۔ جب وہاں بہت دور گئے اور اس امیر لشکر نے لشکر کو یہ حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھا کرے، اس کے بعد اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ اس میں آگ لگا دے۔ جب روشن ہو گئی تو اس میں کہا اس کے اندر کود جاؤ۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم تو اسلام میں داخل ہی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہوئے ہیں، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اس اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا ہے، اور پھر ہم آگ میں کیسے جا سکتے؟ پھر لیکن چند لوگ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے رسول کے ارشاد کو نہیں سنا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور اس وقت تک اطاعت کرو یہاں تک کہ اس سے کھلم کھلا کفر ظاہر نہ ہو جائے، تب تک امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ آگ میں کود جائے۔ جب وہ واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ارادہ کیا تھا کہ وہ جہنم اس آگ کے اندر کود جائے اور اس میں داخل ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا اور اس پہ جنت حرام ہو جاتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، اسی وجہ سے تو ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں آگ سے بچنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، کہ بڑے سے بڑے کا حکم بھی آ جائے اور حکم اللہ کی اطاعت کے مخالف ہو، اس کے حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہوں، تو ایسے وقت میں اس حاکم کے حکم عدولی کی جائے گی، اس کی نافرمانی کی جائے گی، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ حاکم وقت ہو یا ماں باپ ہو یا کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی ہو۔ تو لہٰذا اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اور اپنے آپ کو دنیاوی زندگی سے پریشان ہو کر خودکشی کی راہ پر نہ لے جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرضی پر ہم سب کو چلائے، اور ہمارے دلوں میں اس کے اپنے حکم کو مزین کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔